کہتے ہیں امیر معاویہ کی حکومت کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں حاشر صدیقی صاحب کہ ان کی حکومت جب 20 سالہ دور حکومت جو تھا اس کو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے اس وقت کیوں نہیں اس کے خلاف بولے اگر وہ اس میں اتنے مسئلے تھے؟ تو جب کہ وہ بادشاہت تھی، خلافت نہیں تھی، تو پلیز ریفرنس کے ساتھ رپلائی کیجیے گا میرے بھائی. میں اس پر 4 گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہے واقعہ کربلا کے اوپر پچھلے سال کا، اس میں یہ ساری باتیں میں پہلے کئی بار ڈسکس کر چکا ہوں. اس پہ میں نے امام حسین کے خطبے بھی بتائے کہ جس میں انہوں نے واضح ہے ان کے اصل میں لوگ ہمیں کہتے ہیں وہ جی 2 بوریاں خط آئے اور یہ آیا، اور وہ خط ہی خط کہتے رہتے ہیں. کوئی امام حسین کا خط بھی تو دکھا دے. امام حسین کا خط موجود ہے، تاریخ میں محفوظ ہے، اور اس کے رجال بھی سارے ثقہ ہیں، صحیح رجال کے ساتھ ہیں. انہوں نے امیر معاویہ کو کئی بار سمجھایا، صحیح احادیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام نے جا کے نصیحتیں کی، ابو سنن نبی داؤد سے پتہ چلتا ہے، مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ، کئی لوگ ہیں، صرف حسین اور حسن نہیں ہیں، جنہوں نے ان کو نصیحتیں کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اور بار بار یہ کہتے رہے کہ ہم آپ کے معاہدے کی جو آخری شق ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ جو معاہدہ ہوا تھا وہ اپنی صلح کی وجہ سے قائم تھے. 20 سالہ امن معاہدہ تھا جس کی وجہ سے امام حسن اور حسین نے کچھ نہیں کیا. اور امام حسین نے واضح بولا یہ تحریر ہے، ان کا خط بھی تو کوئی پڑھ لے، وہ بوریاں تو کسی کو ملی نہیں، یہ تو خط موجود ہے جو حسین اپنے منہ سے کہہ رہے. یار جس کا مقدمہ ہے، جو مدعی ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے سامنے، جو آپ نے کہا نا کہ کیوں نہیں بولے، اس کا جواب حسین دے چکے ہیں خود، کہ میرے پاس اللہ کی بارگاہ میں سوائے اس صلح کے، سوائے اس معاہدے کے اور کوئی عذر نہیں ہے کہ میں تمہارے خلاف جہاد کیوں نہیں کر رہا. یہ جواب ہے میرا نہیں، حسین ابن علی کا. اور صحابہ اسی لیے جا کے سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کم از کم آخر میں اس کو نہ بنائیں، یہ ایک کام تو روک دیں. یہ بھی صحابہ نے روکا ہوا، یہ بھی صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. میں آپ کو انشاءاللہ اس کا جس کو ریفرنس چاہیے میں جو نا ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں گے. ایک نہیں سینکڑوں احادیث ہیں میرے بھائی. صحابہ کرام نے جا کے سمجھایا کہ نہ کرو نہ بناؤ اس کو. دور کہاں جاتے ہیں، صحیح بخاری میں 4826 ہے غالباً حدیث کا نمبر، جس میں بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتے، انہوں نے اٹھ کے کہہ دیا کہ نہیں میں ہی زیادہ حقدار ہوں تم سے اور تمہارے باپ سے بھی زیادہ. یہ عبداللہ ابن عمر کو بولا جا کے. آپ کہاں جائیں گے، کس طرح ڈیفینس کریں گے؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم اس صلح معاہدے کی آخری شرط کا انتظار کر رہے ہیں بس. اور وہ جیسے ہی آخری شرط بھی نہ پوری ہوئی پھر وہ کھڑے ہو گئے. حسن شہید ہو چکے تھے، حسین زندہ تھے، آپ نے قیام کیا، اور آپ کے قیام کو بالکل برباد نہ کریں، سمجھیں. وہ بھی صحابی تو ہیں نا. آپ آگے پیچھے کہتے ہیں صحابی، بھائی حسن حسین صحابی نہیں ہے؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ کیا وہ رسول اللہ کے قریبی نہیں ہے؟ وہ تو دوہرے تہرے مرتبوں کے اوپر ہیں. وہاں صحابیت سب کو بھول جاتی ہے، وہاں حسین کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں، وہاں حسین کے مشن کو مشکوک کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہاں حسین پہ تان و تشریح شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیوں نہیں بولا، کیوں نہیں کھڑا ہوا. اب نہیں صحابہ یاد آئے، اب نہیں آپ کہہ رہے کہ صحابی کے بارے میں نہ بولو، اب کیوں نہیں کہتے؟ یعنی اب جو مرضی زبان درازی کرے، جو مرضی بکواس کرے، غلاظت بکے نواسہ رسول کی شان میں، آپ اس کا نہیں منہ پکڑتے، الٹا ہمیں کہتے ہیں کہ ہم جھوٹوں کو جھوٹا ثابت کرنے میں ٹائم ضائع کریں. کہاں آپ ہمیں لے کے جا رہے ہیں یار؟ واٹ آر یو ڈوئنگ؟ کچھ ہوش کے ناخن لیں اور ان کو سمجھائیں جا کے کہ اللہ کے بندو، آپ یہ جو گھنٹوں کے لیکچر ریکارڈ کراتے ہو، آپ نے کبھی حوالہ دیا ہے؟ ہم تو تھک گئے ہیں کتابوں کے نام لے کر اور حوالے دے کر. اللہ ہدایت دے جی. بس ہم انشاءاللہ قیامت کے دن بری ہوں گے کہ ہم نے جس وقت نواسہ رسول پر تیر چل رہے تھے، ہم نے ان کی عزت، ان کے دفاع کے لیے پوری انشاءاللہ کوشش کی اور حق بات کو لوگوں تک پہنچایا، حقانیت کے ساتھ، صحیح دلائل کے ساتھ. ہم نے یہ مقدمہ پیش کیا الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے اس مقدمے کو قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم حق پر ہیں. ہم ایک صحابی اور اہل بیت بر وقت 2 مقام، اور اہل بیت میں بھی تیسرا درجہ اعلیٰ مقام کی شخصیت کا دفاع کر رہے ہیں. صحابہ کا اور اہل بیت دونوں کا ہم دفاع کر رہے ہیں. اگر تم سمجھو تو سمجھ سکو. ایک بھائی کہتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ اگر عبداللہ ابن زبیر اور امام حسین ایک ہی ایجنڈا پر تھے
تو انہوں نے اتحاد کیوں نہ کیا اور حسین شہید ہو گئے، جبکہ عبداللہ ابن زبیر جو یزید کے مخالف تھے وہ نہیں شہید ہوئے؟ یار شہادت اللہ کے فیصلے سے ہوتی ہے، اللہ نے جس کو جب شہادت دینی اس کو تبھی ملنی نا۔ آپ چاہتے ہیں کہ سارے اکٹھے شہید ہوتے تو تب حسین سچا ثابت ہوگا، یہ سوال کا حال ہے۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے وہ نہیں ہوئے، بھائی جو زندہ رہ گیا اس سے شہید ہونے والے کی شہادت کیسے خراب ہو گئی؟ یہ کفایت اللہ سنابلی اور طارق مسعود اور یہ مفتی کیا نام ہے ان کا، قاری صہیب صاحب، ان لوگوں کے بیانات سن کے آپ لوگوں نے کون سا اپنا ذہن بنا لیا؟ کہاں سے آپ لوگوں نے یہ باتیں گھڑ لیں کہ شہید حسین ہوا ہے تو حسین کے ساتھ ابن زبیر، مدینہ والے سارے اکٹھے شہید ہونے چاہیے تھے۔ آپ سمجھیں مقدمے کو کہ حسین ابن علی کو وہاں جا کے خلافت کا اعلان کرنا تھا، ان کو وہاں پہنچنے نہیں دیا گیا۔ جب ان کو پیچھے پتہ چلا کہ یار یہ ہو گیا، انہوں نے کہا اب ہم ان کو بتائیں گے۔ پھر مدینے پر، مکے پر جب مکہ مکرمہ پہ حملہ ہوا تو ابن زبیر وہاں سے فرار ہو گئے، ریٹریٹ کہنا چاہیے اس کو، فرار نہیں کہنا چاہیے، کہ آپ نے ریٹریٹ کیا، یعنی آپ نے اس جگہ سے اپنے آپ کو بھگایا کہ میں واپس آ کے پراپر ٹائم کے اوپر آ کے جو ہے نا اس کو فائٹ آف کروں گا۔ انہوں نے پھر اپنی فوج اکٹھی کی اور خلافت قائم کر دی۔ اور مدینہ والے جو تھے وہ بھی کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ نواسہ رسول کو ایسے شہید کر دیا جائے گا، سبھی ایک پیج پر تھے۔ وہ حج پہ امام حسین ان کو وارن کر رہے تھے، میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ انہوں نے یہاں پر اس کی کرنی ہے پامالی، اور وہ ہو گئی۔ تو شہادت اکٹھی نہیں ہوئی تو اس سے کیا غلط ہو گئے امام حسین؟ حسین آپ سب سے پہلے زیادہ آگے دیکھ رہے تھے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اذان ہو رہی ہے انشاءاللہ ظہر کی۔